الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا، فضل و کرم ہوا کہ مالک دو جہاں نے ہمیں اور آپ کو اس متبرک و منور مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دی. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آئیے اس بزم پرنور میں ذکر اللہ کی باتیں کریں، کلام اللہ کی باتیں کریں، کتاب اللہ کی باتیں کریں، قرآن کریم کی باتیں کریں. قرآن کریم رب العالمین کا وہ مبارک کلام ہے جو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نازل ہوا. گزشتہ آسمانی کتابوں کے برعکس اس کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ خود خالق کائنات نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور اعلان فرمایا: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم الشان کتاب کا تعارف خود کرایا ہے اور بار بار مختلف انداز میں کرایا ہے. لہذا ارشاد ربانی ہے: ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو مرکز ہدایت فرمایا ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیدھے راستے کی ہدایت مانگی ہے. ذرا غور کیجیے، آپ اپنی نمازوں میں قرات کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو کیا یہ نہیں کہتے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے، ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جس پر آپ نے انعام کیا ہے. ہر مومن بندہ 5 وقت کی تمام فرض، واجب، سنت اور نفل نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، ہدایت مانگتا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: میرے بندے نے ہدایت مانگی ہے، سیدھے راستے کی دعا مانگی ہے، اصول زندگی مانگی ہے، دستور حیات مانگا ہے. اس لیے ارشاد ہوا: میرے بندو، تم نے ہدایت طلب کی ہے، تمہیں صراط مستقیم کی آرزو ہے، تو ہم تم کو ہدایت نامہ دیتے ہیں، رہنمائے منزل عطا کرتے ہیں اور مشعل راہ بخشتے ہیں. پانے کے بعد کھونا نہیں، پکڑنے کے بعد چھوڑنا نہیں. یہی وہ آئین ہے جو تم کو ہم تک پہنچائے گا، یہی وہ قانون ہے جو تم کو سر بلندی سے سرفراز کرے گا، یہی وہ نسخہ کیمیا ہے جو تم کو دنیا و آخرت کی شان و شوکت سے نوازے گا. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا کہ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. یہ بجلی کا کڑکا تھا یہ صوت ہادی، یہ بجلی کا کڑکا تھا یہ صوت ہادی، عرب کی زمین اس نے ساری ہلا دی. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اس لیے وہ قیامت تک کے لیے مامون و محفوظ ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفظ قرآن کا ایسا جامع اور مکمل نظام قائم کیا کہ تحریف و تبدیلی کا تصور بھی محال ہے. کروڑوں کی تعداد میں حفاظ کرام اس مبارک کتاب کو اپنے لوح دل پر نقش کر لیتے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں مفسرین و مترجمین اس کی حفاظت میں مصروف ہیں. اس کے الفاظ و معنی ہی نہیں بلکہ اس کے حرکات و حروف اور نقطے تک شمار کیے گئے ہیں. لاتعداد مسلمان روزانہ اس کی تلاوت کرتے ہیں. لہذا معدین اسلام اپنی کوششیں کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ قرآن میں تبدیل و بدل کر دیں، اس کے الفاظ و معنی میں تبدیلی کر دیں. چنانچہ مگر سن لیجیے، زمانے کی گردش ہو سکتی ہے، نظام عالم بدل سکتا ہے، سورج مغرب سے شروع ہو سکتا ہے، پہاڑ ہواؤں میں اڑ سکتا ہے، سمندر خشک ہو سکتا ہے، لیکن یہ ناممکن ہے کہ قرآن میں تحریف ہو جائے، اس کے الفاظ و معنی میں تبدیلی ہو جائے اور اس میں باطل و افکار و عقلیات اس میں شامل ہو جائے. اس لیے صاف صاف اعلان کر دیا ہے: لا يأتيه الباطل من بين
خلفی تنزیل من حکیم حمید۔ ترجمہ: یہ نازل کردہ کلام ہے، حکمت والے اور تعریف والے کی طرف سے، اس میں جھوٹ داخل نہیں ہو سکتا، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کی دولت سے مالا مال عطا فرمائے۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ہے قول خدا، ارشاد نبی، فرمان